موقع پہ وہی بدبودار نعرہ لے کر نکلا جو بدبودار نعرہ بدر کے اندر کافر لے کر نکلے تھے۔ بھارت کا نعرہ کیا تھا؟ کہنے لگا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں۔ سنیے گا جملہ، سنیے گا، کہنے لگا میں پاکستان جا رہا ہوں اور کل شام کو لاہور شہر کے اندر میں شراب کی محفلیں لگاؤں گا۔ اپنی ریاست کے گورنر، وزیر اعظم، سپہ سالار، آپ کچھ بھی سمجھ لیں، سب سے بڑے آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ آپ یقین کریں مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی کے اندر میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درجن سے زائد غزوات بنفس نفیس خود لڑے ہیں۔ کچھ لوگ مدینہ سے باہر نکل کر، ان کا گھر تھا مسجد نبوی سے کچھ دور تھے، لیکن وہ گھر ایسی جگہ پر تھے کہ وہ مسلمانوں کے دفاع کا کام دیا کرتے تھے۔ باہر سے جس نے بھی آنا ہوتا تھا وہ ان کے گھروں کے آگے سے گزرتا، وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے مدینہ کی دفاعی پوزیشن کو مضبوط رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر آپ علیہ السلام کے پاس آگئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں آپ اجازت دے دیجئے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دور والے گھروں کو فروخت کر کے مسجد کے قریب آ کر رہنے لگ جائیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم دور سے جو آتے ہیں تو مشقت ہوتی ہے، آپ اجازت دیجئے ہم آپ کے گھر کے قریب، آپ کی مسجد کے قریب، آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں رہنا چاہتے ہیں تاکہ وقتاً فوقتاً مسجد میں آنا ہمارے لیے آسان ہو، آپ کی زیارت کرنا ہمارے لیے آسان ہو، آپ کی محفل کے اندر بیٹھ کر آپ سے مسائل سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں یہ اجازت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ ذرا سنیے گا۔ آقا فرماتے ہیں میں تمہیں یہ اجازت اس لیے نہیں دیتا، تم اگر وہاں سے چھوڑ کر یہاں آؤ گے تو مدینہ کی دفاعی پوزیشن مضبوط نہیں رہے گی۔ وہاں تم رہ کر مدینہ کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے دفاع کا کام کرتے ہو، اور مسلمانوں کی ریاست کی دفاعی پوزیشن کا مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے، اس لیے میں وہ مکان بیچنے کی اور اپنے پڑوس میں آنے کی آپ کو اجازت نہیں دوں گا۔ دفاعی پوزیشن مضبوط رکھنا یہ پیغمبر کا حکم سمجھ لیجئے، ایمان کا تقاضا سمجھ لیجئے۔ اور دفاعی پوزیشن کی مضبوطی کا وہ کتنا خوبصورت واقعہ جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا، کہا ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر رات کے وقت اچانک باہر کی جانب سے، پہاڑیوں کی جانب سے ایک زوردار آواز نمودار ہوئی۔ میرے آقا کے صحابہ اٹھتے ہیں، رات کے اندھیرے میں گھروں سے باہر نکلتے ہیں، سواریوں کو تیار کرتے ہیں، ہتھیار اپنے سینے کے اوپر سجاتے ہیں، گھر سے دور مدینہ سے باہر کی طرف نکلتے ہیں کہ دیکھیں کہیں دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا، دیکھیں کہیں دشمن حملہ ور تو نہیں ہوا۔ صحابہ فرماتے ہم تیار ہو کر نکلے تھے، ہم دیکھ کر حیران رہ گئے، ابھی ہم مدینہ سے باہر کی جانب جا رہے تھے، مدینہ کے باہر کی جانب سے ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر ننگی پشت پر گھوڑے کی بیٹھا ہوا ہے، سینے کے اوپر تلوار سجائی ہوئی ہے، مدینہ کے باہر سے آ رہا ہے۔ ہم دور سے اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں سکے، جب قریب آئے تو ہم نے دیکھا سواری پر سوار آپ کے اور میرے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب آواز آئی تھی میں سب سے پہلے تنے تنہا اکیلا گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر مدینہ سے باہر چکر لگانے چلا گیا تھا، اور میں مدینہ کے قریب ساری جگہوں پر دیکھ کر آ گیا۔ اللہ کا فضل ہے ہماری دفاعی پوزیشن مضبوط ہے، تم جاؤ اور اپنے گھروں کے اندر جا کر آرام سے سو جاؤ۔ اب اندازہ کریں آپ علیہ السلام کا اکیلے جانا، دوسروں کا انتظار نہ کرنا، معلوم ہوتا ہے اسلامی ریاست کے حاکم کو ہر وقت چوکنا رہنا ضروری ہے۔ دشمن شب خون مارتا ہے، آپ کے ملک کی دفاعی پوزیشن کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو میرے آقا کے زمانے کی بات تھی نا،
ایک وقت ایسا بھی آیا ہے پاکستان بننے کے وقت کے اندر، آپ یقین کریں خدا کی قسم، بنیاد پاکستان کے اندر جن لوگوں نے اپنا خون دیا ہے، جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، کتنی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے لال پیش کیے، کتنی بیویاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے سرتاج، اپنے سہاگ کو میدان جہاد میں بھیجا، جاؤ جا کر وطن عزیز ملک پاکستان کو حاصل کرو۔ یقین جانیے تاریخ پاکستان کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو نظر آئے گا ابتدا سے بنیاد کے اندر بہت سارے لوگ، ان کی دلی خواہش تھی کہ پاکستان کا وجود ہی نہ ہو، پاکستان آزاد اسلامی مملکت نہ بن سکے، لیکن ان کی قربانیوں پر رشک آتا ہے۔ آج بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کو من چاہتا ہے، بنا ارادے کے بھی ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اور خدا کی قسم ان جوانوں کی جوانیاں، ان عورتوں کے جنہوں نے اپنے سہاگ لٹائے اور یہ وطن عزیز ملک پاکستان آزاد مملکت آپ کی اور میری جھولی کے اندر ڈال دیا۔ آج ہم اللہ کا شکر ہے آزاد فضاؤں کے اندر سانس لیتے ہیں۔ پاکستان بنے ہوئے 18 یا 19 سال گزرے تھے، میں عرض کر رہا ہوں بنیاد پاکستان سے، ابھی پاکستان بننے کی بات ہو رہی تھی تب سے لوگ مخالفت میں تھے، لیکن یہ تو میرے رب کی عطا تھی نا۔ وطن عزیز 14 اگست 1947 جمعے کا دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 27 رمضان کو میرے رب نے یہ وطن عزیز آپ کو اور مجھے تحفے کے اندر دیا ہے۔ میرے اللہ کی عطا، دنیا کے نقشے کے اوپر پاکستان وجود کے اندر آیا، لیکن مخالفین کی مخالفت ختم نہیں ہوئی۔ 18 یا 19 سال گزرے تھے، 6 ستمبر 1965 کا دن ہے، 1965 6 ستمبر کو بھارت، انڈیا اپنے ناپاک عزائم لے کر کفر کے انداز میں اپنی طاقت کے بلبوتے پہ وہی بدبودار نعرہ لے کر نکلا جو بدبودار نعرہ بدر کے اندر کافر لے کر نکلے تھے۔ بھارت کا نعرہ کیا تھا؟ کہنے لگا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، سنیے گا جملہ سنیے گا، کہنے لگا میں پاکستان جا رہا ہوں اور کل شام کو لاہور شہر کے اندر میں شراب کی محفلیں لگاؤں گا۔ اپنی طاقت کے گھمنڈ کے اوپر میں پاکستان کے اندر جا کر اپنی شراب کی محفلیں، ناشتہ ہم جا کے پاکستان کریں گے، پاکستان کی فوج کیا کر لے گی؟ یہی نعرہ وہ اس وقت کافروں نے بدر کے میدان کے اندر لگایا تھا۔ ابو سفیان نے کہا میں تجارتی قافلہ لے کر واپس آ گیا ہوں، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نے اپنے طاقت کے نشے میں ڈوب کر کہا تھا مسلمان تو صرف 313 ہے، ہم جا رہے ہیں بدر کے میدان کے اندر بکرے ذبح کریں گے، شراب و کباب کی محفل لگائیں گے، چٹکی بھر مسلمانوں کو مسل کر ہم فتح کا جشن منائیں گے۔ لیکن پھر دنیا نے دیکھا، رب کعبہ کی قسم میرے نبی کے صحابہ 313 نے ہزاروں کے لشکر کو شکست دی، اور ایسی شکست دی کہ دنیا کے نامور دانشور آج بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ 313 نے ہزاروں کے لشکر کو شکست کیسے دی۔ پھر یہی نعرہ روس نے لگایا تھا، ہم جا رہے ہیں، وہ صحابہ کا نام لینے والوں کو تو چٹکی میں مسل دیں گے، صبح کا ناشتہ جا کے افغانستان کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم دنیا کی سپر پاور طاقت جس طرح بدر کے میدان میں ذلیل ہوئی تھی، اسی طرح افغانستان کی زمین پر ذلیل ہو کر نکلی تھی یا نہیں نکلی تھی؟ تیسری سپر پاور طاقت آئی، امریکہ نے بھی آ کر کہا، تو اب کی آپ کے اور میرے دور کی بات ہے نا، کہنے لگے ہم جا رہے ہیں، ہم جا کر دوپہر کا کھانا افغانستان میں کھائیں گے۔ ان لوگوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ میرے رب نے دکھایا اوقات ان لوگوں کی نہیں، تمہاری 2 کوڑی کی رہ جائے گی، وہی پاکستان جس کو تم امداد دیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم پر اسی کے ہوٹلوں کے اندر تمہیں پناہ لینے کے اوپر مجبور ہو جاؤ گے۔ ہوئے مجبور یا نہیں ہوئے؟ معلوم ہوا کفر کبھی بھی اسلام کو دبا نہیں سکا۔ یہی نعرہ بھارت نے لگایا، 6 ستمبر 1965 کے اندر لگایا، ہم جا رہے ہیں کل جا کے لاہور کے اندر شراب کی محفلیں لگائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اپنے بدن کے اوپر بم باندھے اور ان بھارت کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر پورے کے پورے
ٹگ تباہ کر دیے اور بھارت کا وہ غرور خاک میں ملا کر دنیا کو بتا دیا ہم ماننے والے پیغمبر کے صحابہ کے ہیں، ہم ماننے والے نبی کی نبوت کو ہیں، ہم ماننے والے نبی کے احکام کو ہیں، ہم ماننے والے نبی کے صحابہ کے اقوال کو ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، کفر کا غرور بدر کے اندر پیغمبر کے صحابہ نے توڑا، افغانستان کے اندر پیغمبر کے صحابہ کے غلاموں نے توڑا، اور پاکستان کی لاہور کی دھرتی پر پاک فوج کے جوانوں نے بھارت کا غرور توڑ کے دکھایا ہے۔ یہ دن جو ستمبر کے اندر 6 ستمبر کو دفاع پاکستان کے حوالے سے ہم اس کی یاد مناتے ہیں، یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ آپ کا اور میرا حق بنتا ہے ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے جی؟ ہم الحمدللہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ وطن ہمارا ہے، ہمارا گھر ہے، وطن کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے۔ ہم جس طرح اسلامی نظریاتی حدود کی حفاظت کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم اپنے اس پاکستان کی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور آج جامع مسجد نمرہ کے میں ایک مضبوط ایک اچھے پلیٹ فارم پر موجود ہو کر آپ سب کے دل کی آواز اور جذبات کی ترجمانی کر کے بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم وطن نے جب بھی پکارا ہم اپنا مال بھی دیں گے، ہم اپنی اولاد بھی دیں گے، ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے۔ اس وطن عزیز کی حفاظت کرنا جس طرح وطن کے رکھوالوں کے ذمے ہے، اسی طرح ہم وطن کے باسیوں کے ذمے بھی ہے یا نہیں ہے جی؟ کبھی بھی وطن نے پکارا، خدا کی قسم ہم پاک فوج کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، وطن کے رکھوالوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کبھی کسی مقام پر اپنی فوج کو تنہا نہیں رہنے دیں گے۔ ایک واقعہ اس مہینے کی 6 تاریخ کو 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے یہ ہے، اور ایک واقعہ 1974 کے اندر یہی ستمبر کا مہینہ ہے، 7 تاریخ ہے، اس ستمبر کے مہینے کے اندر اسلام کی ایک عظیم اہم عقیدے کے اوپر شب خون مارنے والوں نے شب خون مارا اور میرے پیغمبر کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش تو لمبے عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ احمد پور شرقیہ بہاول کے قریب ایک علاقہ ہے، چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک شخص قادیانی ہوا، اس کا نام عبدالرزاق، سنیے گا ذرا۔ عبدالرزاق آدمی جیسے ہی قادیانی ہوا، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر بیٹھا۔ اس کی بیوی تھی، بیوے کا نام تھا غلام عائشہ، والد کا نام تھا الہی بخش۔ غلام عائشہ نے اپنے شوہر کو کہا تو قادیانی ہو گیا، میں مسلمان ہوں، میں تجھ سے فسخ نکاح چاہتی ہوں، مجھے آزاد کر دے، مجھے چھوڑ دے، میں کسی مسلمان کے پاس چلی جاؤں گی۔ نہیں مانا، دعویٰ دائر کیا عدالت کے اندر، مقدمہ چلا احمد پور شرقیہ کے اندر، احمد پور شرقیہ کے اندر بڑی بحث ہوئی، بہاول پور تک چلا یہ معاملہ۔ ایک اکبر خان نامی جج نے اس پورے واقعے کی تفصیل سنتے ہوئے قادیانی کو غیر مسلم اقلیت اس نے قرار دے کر فسخ نکاح کر دیا۔ یہاں سے معاملہ اٹھا، پورے ملک کے اندر تحریک چلی، اور پورے ملک کے اندر تحریک چل کے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر یہ بل پیش کیا گیا جو میرے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالے۔ میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے اور نہ قیامت کی صبح تک آئے گا، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بالفرض والمحال میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر بھی نبی نہیں، اس لیے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا۔ 1974 کے اندر معاملہ بڑا زبردست ہوا۔ کیسے؟ مئی کی تاریخ 29 مئی کا واقعہ، سن 1974 میں ملتان سے کچھ سٹوڈنٹ کالج کے، یونیورسٹی کے، وہ سیر و تفریح کے لیے چناب ایکسپریس سے ایک دوسرے علاقے کے اندر جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے گزرتے ان کا روٹ جو تھا وہ ربوہ چناب نگر سے ہوتے ہوئے گزرا۔ جیسے چناب نگر سے ہوتے ہوئے گزرے، وہیں پر ربوہ کے اسٹیشن کے اوپر قادیانیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ اب یقین کریں وہ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، مدرسے کے طالب علم نہیں تھے۔ ذرا سنیے گا، دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کیجئے۔ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹوں نے لٹریچر لیا
میرے نبی کی محبت میں سرشار ہو کر لٹریچر کو 2 ٹکڑے کیا، کھڑے ہو کے نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد، ہم اپنے نبی کی نبوت پر جان قربان کر دیں گے، نعرے لگائے، ایمان کا اظہار کیا، چلے گئے۔ یہی ٹرین جس وقت واپس آئی ربوہ کے اسٹیشن پر گزری، وہ چناب نگر کے ربوہ کے جتنے بھی قادیانی تھے، جتنے بھی قادیانی، سب نے اکٹھا ہو کر ٹرین پر حملہ کر دیا، ان نوجوانوں کو، ان سٹوڈنٹوں کو شہید کر دیا۔ اب میرے دوستو، سٹوڈنٹوں کو شہید کیا، مدرسے کے طالب علم تو نہیں تھے نا، توجہ، جو میں جملہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا۔ شہید کر دیا، شہید کرنے کے بعد 9 جون سن 1974 کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بڑا ایک اجلاس بلاتے ہیں، پورے پاکستان کے اندر تحریک چلائی جاتی ہے ختم نبوت کے عقیدے کا اظہار کرنے کے لیے۔ اگر کسی نے ہمارے اسٹوڈنٹ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، رب کعبہ کی قسم، طالب علم ہے، خواہ وہ یونیورسٹی کا ہے یا مدرسے کا ہے، خواہ وہ کسی کالج کا ہے یا مدرسے کا ہے، ہر ایک کو جو بھی ختم نبوت کا اظہار کرتے ہوئے شہید ہوگا، ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ اور تحریک چلی، اس تحریک کے نتیجے کے اندر 7 ستمبر سن 1974 کو پاکستان کی اسمبلی کے اندر یہ قانون بنایا گیا کہ جو بھی میرے اور آپ کے آقا کی نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت کو کیسے بھی تسلیم کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج شمار ہوگا۔ اب بتائیے کہ یہ فیصلہ مولویوں کا تھا؟ بولیے نہ ذرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر جس نے میرے نبی کی شان کے اندر گستاخی کی، رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی، اس رنگیلا رسول نامی کتاب لکھنے والے مصنف کو جہنم میں پہنچانے والا غازی علم الدین شہید ہے۔ بولیے نا جی، کون ہے؟ غازی علم، خدا کی قسم کسی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا، کسی مدرسے کا طالب علم نہیں، وہ فراز کے اندر عامر چیمہ شہید نے جس گستاخ کو جہنم واصل کیا، وہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا، مدرسے کا طالب علم نہیں تھا، وہ جس نے پاکستان کی دھرتی پہ توہین رسالت کی جرت کی تھی۔ ممتاز قادری نے گولیاں اس کے سینے میں اتار کر دنیا والوں کو بتایا، ایمان ہم سب کا ایک ہے، عقیدہ ہم سب کا ایک ہے، خواہ وہ مدرسے میں پڑھے، خواہ وہ یونیورسٹی میں پڑھے، چاہے وہ کالج کے اندر پڑھے، رب کعبہ کی قسم ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے۔ جس طرح ہم اپنی ذات میں توہین برداشت نہیں کرتے، اسی طرح ہم اپنے نبی کی ختم نبوت اور توہین کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ سے پتہ چلتا ہے اب یہ دور پیدا ہو گیا کہ مدرسے اور سکول و کالج والوں کے درمیان خلیج پیدا کر دی گئی، ورنہ خدا کی قسم یہ مدرسے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی ان کے بھائی ہیں، ہم ایک، ہم جدا جدا نہیں، شعبہ الگ ہے، طریقہ کار الگ ہے، نظام الگ ہو سکتا ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، ہم محبتیں بانٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم جو لوگ یہاں پر بیٹھے اسکول و کالج کے ذمہ دار، بے شمار مرتبہ میں نے کہا تم ربیع الاول میں پروگرام رکھتے ہو، سیرت النبی کا پروگرام رکھتے ہو، اور میرے دوست ہمیں بلاؤ، ہم آپ کے ذوق کے مطابق پیغمبر کی سیرت سنائیں گے، ہم بتائیں گے میرے پیغمبر نے تعلیم حاصل کرنے کے فضائل کیا بتائے، میرے پیغمبر کی سیاسی زندگی کیا تھی، میرے پیغمبر کی سماجی زندگی کیا تھی، میرے پیغمبر کی معاشی زندگی کیا تھی، میرے پیغمبر کی گھر کی زندگی کیا تھی، میرے پیغمبر جب صفا چبوترے پر بیٹھ کر پڑھاتے تھے طلباء کو پڑھانے کا طریقہ کار کیا تھا، میرے نبی کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھنے والے سٹوڈنٹ طالب علم کس انداز میں پڑھتے تھے، طریقہ کیا تھا، موقع تم دو، رب کعبہ کی قسم بیان کرنے کا حق ہم ادا کر دیں گے۔ بتائیے ہمارا کوئی مخالفت ہے؟ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، سب ایک ہیں، کالج والے بھی ہمارے دوست، کالج سکول یونیورسٹی والے بھی ہمارے دوست، ہماری کسی سے کوئی مخالفت نہیں، ہم محبت کا درس دیتے ہیں، پیار کا درس دیتے ہیں، تاریخ بتاتے ہیں،
دیکھو تو صحیح تاریخ کے اوراق اٹھا کر 6 ستمبر 1965 کے اندر کالج یونیورسٹی والوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کی، اور 7 ستمبر 1974 کو کالج یونیورسٹی والے علماء، طلبہ، منتظمین، سیاسی حکماء، لیڈر، اسمبلی میں بیٹھنے والے سب کے سب نے اسلام کے بنیادی عقیدے پر اپنی قربانیاں پیش کر کے دنیا کو بتا دیا ہم مسلمان ایک تھے، ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔